بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بسمہ سبحانہ۔ علی علیہ السلام کشتی چاروں طرف گرد و غبار پھیلا ہوا تھا۔ جب غبار چھٹا تو دیکھا کہ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں عمر بن عبد ود کا سر ہے۔ صرف یہی نہیں، اگر تاریخ کے اوراق پلٹائے گئے تو پھر علی علیہ السلام کے ہاتھ میں کبھی مرہب کا اور کبھی عنتر کا اور کبھی کسی اور سورما اور پہلوان کا سر نظر آئے گا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو اتنا شجاع، اتنا بہادر، اتنا جری اور جوان مرد ہوگا، وہ ساری ساری رات عبادت اور نماز میں اس ذات حق کے سامنے خشوع و خضوع سے تڑپ تڑپ کر گریہ وزاری کر رہا ہوگا۔ یہی جوان مرد جب منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر ظاہری طور پر حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو انصاف اور عدالت کی وہ مثال قائم کرتا ہے کہ جس پر دنیا کا ہر بادشاہ، ہر حکمران، ہر نبی و ولی آج تک انگشت بدنداں ہے۔ پھر وہی علی علیہ السلام حاکم اسلامی، اولو الامر، مولائے کل ہونے کے باوجود راتوں کو یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی پہلی اور آخری مثال ہے۔ یہی مرد میدان میں جمل و صفین اور نہروان کے میدانوں میں دشمنوں سے جیتنے کے بعد بھی سامنے آتا ہے تو اس کے چہرے پر فتح کی لالی نہیں بلکہ مسلمانوں کا خون بہنے کا رنج ہے۔ علمی میدان میں جہاں تک نظر دوڑائیں، علی علیہ السلام ہی علی علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ چاہے علم نحو ہو، علم تفسیر ہو، علم فقہ ہو، علم الکلام و فلسفہ ہو، جس طرف بھی جائیں گے جائے پناہ علی علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں پائیں گے۔ علی علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، اور جس گھر میں اس دنیا سے فزت برب الکعبہ کہہ کر مفارقت کی وہ بھی اللہ کا گھر۔ مسجد کوفہ علی علیہ السلام کی زندگی ایک ایسی بے مثال زندگی، ایک کامل اور اکمل انسان کی زندگی ہے جس کا کوئی پہلو تشنا نہیں ہے۔ وہ ہر فیلڈ میں علی ہیں، برتر ہیں، اعلیٰ و ارفع ہیں۔ ایک غیر مسلم مفکر جو مصنف ہے ندائے عدالت انسانی کا، وہ مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی لکھتا ہے، میں 40 سال صرف اس کوشش میں رہا کہ کسی کتاب میں علی علیہ السلام کی ایک غلطی یا ایک خامی تلاش کر لوں، لیکن 40 سال کی تحقیق اور مطالعے کے بعد بھی میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں جہاں 40 سال پہلے تھا۔ برادران و خواہران، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ہر ہفتے سیرت و کردار اور فضائل امیر المومنین علیہ السلام پر 1 یا 2 قسط باقاعدگی سے لگاتار لکھتا رہوں گا جب تک میں اس میڈیا پہ لکھ سکا۔ آج امیر المومنین علیہ السلام کے چند مصائب اور شہادت کے جملے لکھنے کو دل کر رہا ہے۔ آج اس موضوع پہ چند مصائب کے جملات لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ برادران، جس سے دین لینا تھا، جس سے ایمان سیکھنا تھا، جن سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا تھی، جن سے قانون اسلام، شریعت اسلام لینی تھی، جو ابواب العلوم والحکمت تھے، دنیا نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی کافر کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ وہ بہیمانہ سلوک اسلام کے نام نہاد دعوے داروں اور ٹھیکیداروں نے کیا، جس پر علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین و دنیا میں اپنا بھائی کہا، جس کو قرآن نے نفس رسول، ولی اور اولو الامر کہا، جس کو اہل ایمان، امیر المومنین، امام المتقین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا فصل وصی کہتے ہیں، جو یعصوب بالدین ہے۔ اس حیدر کرار کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی کربلا کا پیش خیمہ تھا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ حیدر کرار جیسا اسلام کا ناشر، اسلام کا مجاہد، اسلام کے جھنڈے گاڑنے والا، کفر و شرک و نفاق کے جھنڈے اکھیڑنے والا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حال میں، ہر جگہ اور ہر وقت ساتھ دینے والا، رسول کا مددگار و جان نثار،
مسجد میں جائے گا اور حالت نماز میں ہوگا، حالت روزہ میں ہوگا، خالق اکبر کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوگا، اور ایک شقی، ایک ظالم اس کے سر اقدس پر ایسا وار کرے گا کہ سر اقدس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یا علی علیہ السلام، تیری اس ذات پہ پوری کائنات قربان، اگر کوئی آدمی مرنے لگے تو الٹی سیدھی اور پریشانی کی باتیں کرنے لگتا ہے، لیکن جب مولا کے سر اقدس پر تلوار لگی اور سر کے 2 ٹکڑے ہوئے تو مولا کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ دشمن کو چیلنج کر دیا کہ کبھی امام کے ایمان میں شک نہ کرنا۔ جب میں علی پیدا ہوا تو قرآن کی تلاوت کی، آج جب اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں تو کل ایمان کا ایمان بتا کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ علی علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلا، وہ یہ تھا، فزتو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی علیہ السلام کامیاب ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، دیکھا کہ مولا کے سر اقدس کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، خون بہہ رہا ہے، مولا خاک مسجد کوفہ سر میں ڈال رہے ہیں، تو شہزادوں نے چادر بچھائی، اپنے زخمی بابا کو چادر پر لٹایا اور گھر لے کر آتے ہیں۔ جب گھر لے کر آئے، دعا کریں کہ کسی عظیم باپ کی عظیم بیٹیاں اپنے بابا کو اس حالت میں نہ دیکھیں۔ علامہ مجلسی نے جلال العیون میں لکھا ہے کہ جب شہزادیوں زینب و ام کلثوم کی نظر اپنے بابا کی اس حالت پر پڑی تو اتنا زار و قطار رونا شروع کیا کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ شہزادیوں کی گریہ و زاری بلند ہوتی گئی۔ حیدر کرار نے آنکھیں کھولیں، دیکھا کہ میری بیٹیاں بلند آواز سے گریہ و زاری کر رہی ہیں اور دروازے پر اصحاب کھڑے ہیں۔ فرمایا، بیٹا حسن میرے قریب آؤ۔ امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، دروازے پہ چلے جاؤ، میرے اصحاب سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، کیونکہ مولا یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے صحابیوں کے کانوں میں پڑ جائے۔ میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت غیرت کے شہنشاہ امام سجاد علیہ السلام کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب کوفے کا دربار تھا، زینب و ام کلثوم، علی کی بیٹیوں کے سر پہ چادریں نہ تھیں اور ظالم پوچھ رہا تھا، من ہاذا، یہ بی بی کون ہے اور وہ بی بی کون؟ کاش قیامت آ جاتی، کاش کوفہ برباد ہو جاتا، کاش لوگ اندھے ہو جاتے اور حیدر کرار کی شہزادیوں کا یہ منظر نہ دیکھ پاتے اور یہ بات نہ سنتے کہ درباری کہہ رہے تھے، ہاذا زینب و ہاذا ام کلثوم، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے اور وہ ان کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے۔ اگر علی و فاطمہ کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا تو یقیناً کربلا بھی نہ ہوتی۔ مسلمانوں کی جرت بڑھ گئی تھی اہل بیت کی توہین کرنے کی اور ان کو شہید کرنے کی، اور پھر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا الائمۃ و معدن الرسالۃ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔